اور ایک مقام پر حضرت من رآنی فقط رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کا دیدار کیا، کیونکہ رب کا دیدار صرف ایک ہی آنکھ ہے جس نے کیا ہے، وہ مصطفیٰ کی آنکھ ہے. اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. دوسری قسم کی آنکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو دنیا میں غیر محرم کو دیکھنے سے باز رہتی ہے. اللہ اکبر. یہ نے فرمایا وہ آنکھ بھی محشر کے دن نہیں روئے گی. کون سی آنکھ؟ جس نے غیر محرم کو دنیا میں نہ دیکھا ہو. اس کی آنکھ نے عریانی اور فحاشی کو نہ دیکھا ہو. اس کی آنکھ نے دنیا کی ان غیر محرم کو جو جس پر اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس کو نہ دیکھا ہو، بالکل مطہر اور تطہیر ہو. وہ آنکھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نہیں روئے گی، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی جلالت کو دیکھ کر، جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر، سوا نیزے پہ سورج کو دیکھ کر، تانبے کی زمین کو تپتی ہوئی دیکھ کر، اس وقت رب کی قہاریت کو دیکھ کر ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ اشک بار ہوگی. دنیا میں تو ہے جس نے اپنی آنکھ کو دکھوں سے محفوظ رکھا ہو، بند کمرے میں رکھا ہو، اس کو دکھ نہ پہنچے ہو، پریشان کبھی نہ روئی ہو. لیکن قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے ان آنکھوں کے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اور یا وہ آنکھ جس کی قسم بیان کر رہا ہوں کہ جس نے غیر محرم کو نہ دیکھا. سبحان اللہ. یہ جنتی آنکھ، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت عن محارم اللہ، وہ ہر طرف تو دیکھتی ہے مگر جدھر دیکھنے سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے اس سے وہ باز رہتی ہے. یہ وہ آنکھیں ہیں. اور تیسری قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ وَعَيْنًا سَاهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی جس نے پہرے داری کی طرح، یعنی کہ پہرا دار جو اسلامی سلطنت کا پہرے دار ہو، جس نے رات کو جاگ کر گزاری ہو اور اس کی حدوں پر اس کی حفاظت کی ہو، جس کے جاگنے کی وجہ سے اس سلطنت میں رہنے والے سکون سے سوئے ہو، جس کے جاگنے کی وجہ سے سلطنت والوں کا مال محفوظ ہو، جن کی جان محفوظ ہو، جن کے سب کچھ محفوظ ہو، اس شخص کی وجہ سے کہ ہمارا حدوں پر پہرا دے رہا ہے، ہم سکون سے سو رہے ہیں. جو سلطنت میں رہنے والے رات کو سکون پہ سوتے ہیں، اور رات کو جاگ کر جس آنکھ نے اسلامی سلطنت کی حدوں پر پہرا دیا ہو، مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ آنکھ بھی رات قیامت کے دن نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کتنا بڑا اجر ہے کہ جس نے اسلامی سلطنت کی حدوں پہ پہرا دیا ہو. یہ آنکھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حشر کی ہولناکی کی وجہ سے، اگر حشر کی ہولناکی کی اس کی وحشت کی وجہ سے ہر آنکھ روئے گی، ہر شخص آنسو بہا رہا ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کی آنکھ رونے سے محفوظ ہوگی. اور چوتھی قسم کی آنکھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. چوتھی قسم کی آنکھ وہ ہے کہ جس نے قیامت کے دن، یعنی کہ حضور فرمایا قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے. سبحان اللہ.
جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، فرمایا وہ روئے مگر مثل رأس الذباب، اگر وہ اتنا بھی روئے کہ مکھی کے سر کے برابر اس کا چھوٹا سا آنسو گر گیا رب کے خوف کی وجہ سے، ایسی آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی جس میں خشیات اللہ، یعنی کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، ایسی آنکھ بھی قیامت کے دن اللہ اس کو رونے سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ ایک آنکھ جس کی انسان حفاظت کر لے، اس کی نظر کی حفاظت کر لے، اس میں بڑے بڑے اس کے فوائد ہیں، جس میں رب بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے ہر اللہ اس کی ہر دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن اپنی قوم کو لے کر جنگل میں گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء پڑھی۔ نماز استسقاء پڑھنے کے بعد بلکہ نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی پوری امت بھی آپ کے ساتھ تھی، لوگوں کا رش تھا۔ جنگل میں آپ نے اعلان کیا من اصاب منکم ذنبا، تم میں سے جس نے گناہ کیا وہ یہاں سے چلا جائے، جس نے گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، پھر ہم نماز پڑھیں گے اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو جتنے بھی لوگ تھے سارے چلے گئے، مگر ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا لم یبق معه فی المفازۃ الا واحد، ایک کے سوا سارے ہی واپس چلے گئے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس نے گناہ کیا ہوا یہاں سے چلا جائے، ہم نے رب کی بارگاہ میں نماز بھی پڑھی ہے، دعا کرنی ہے، تو سارے چلے گئے ایک شخص کے سوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، تو نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرماتا واللہ ما علمت من شیء غیر ان كنت ذات یوم مصلی، فرماتے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا رب کی، تو میرے سامنے سے ایک عورت کا گزر ہوا اور میری ایک آنکھ نے اس کو دیکھ لیا، وہ آنکھ جو ابھی کانی ہے، بس ایک آنکھ نے اسے دیکھا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے پتا اس کو کیا سزا دی، میں نے اس آنکھ کو یہ سزا دی کہ اپنا انگوٹھا آنکھ پہ رکھا اور دبایا اور اس آنکھ کو باہر نکال کر اس عورت کی طرف پھینکا کہ جا تو اس کے ساتھ مل جا، جو ناپاک آنکھ ہے وہ میرے جسم کے ساتھ نہیں لگ سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے یہ کہا، عرض کیا اے اللہ کے نبی بس یہ مجھ سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اس کو سزا دے دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمانے لگے ادعو اللہ حتی اؤمن علی دعائک، اب تو دعا کرے گا میں اس پر آمین کہوں گا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے اسے کتنا اعزاز عطا فرمایا، اس کو جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی، جس نے اپنی آنکھ کو پاک اور معطر رکھا، اللہ کا نبی ہو کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندے تو اتنا پاک اتنا مطہر، اور وہ جو ناپاک آنکھ ہوئی تھی تو نے اس کو بھی سزا دے دی، ایک آنکھ ہے وہ بھی پاک آنکھ، وہ بھی معطر، وہی طاہر، اب دعا تو کرے گا اللہ کا نبی اس پہ آمین کہے گا۔
اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فدا، جب اس نے دعا مانگی تو فرمایا فدا جدلت السماء سحابا، جب اس نے دعا کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کہا تو فوراً آسمان پر بادل بن گئے اور بارش برسنے لگ گئی۔ یہ وہ آنکھ جو انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا توبہ کا بڑا مشہور واقعہ بار آپ نے سنا ہوگا، پر موضوع بھی دیا اس پر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کو دیکھ لیا، اب بہت بڑے امیر بھی تھے، لوگوں کو لنگر تقسیم کرتے تھے، خیرات تقسیم کرتے تھے، تو ایک عورت پر نظر پڑی تو اس کو دیکھتے رہے۔ اس عورت نے آ کر کہا اے اللہ کے بندے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو کہنے لگا کس سے حیا کروں؟ کہا اس سے حیا کر جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی، تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس سے حیا کر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بات تو بڑی مجھے لگی، لیکن آنکھ لگ چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے تیری آنکھیں بڑی پسند ہیں، مجھے یہ بڑی پسند ہے، اس لیے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا ٹھہر کے میں اس سے حل کرتی ہوں۔ وہ گھر میں گئی، امام حسن بصری فرماتے ہیں اس نے اپنی خادمہ کو ایک تشت بھیجا، یعنی کہ ایک پلیٹ، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور جب سامنے لے کر آئی تو دیکھا تو اس عورت کی دونوں آنکھیں تھیں، اور صاف کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا میں اس آنکھوں کا کیا کروں گی جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ فتنے میں پڑ جائے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں اپنی داڑھی کو پکڑ کے چیخنے مار کے روتا رہا۔ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا ساری رات رب کی بارگاہ میں گر گراتا رہا، توبہ اور استغفار کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے صبح ہوئی، خیال آیا، رب سے تو معافی مانگتا رہا، اس عورت سے بھی جا کر مانگوں۔ وہ کہتے ہیں میں جب اس کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے، میں پھر رویا۔ فرماتے ہیں جب دن میرا بڑی مشکل سے گزرا، رات کو سویا تو خواب میں وہ عورت آ گئی، اور میں نے اسے کہا مجھے کوئی وصیت کر۔ اس نے کہا وصیت یہی ہے کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جب تو تنہائیوں میں ہو اللہ کے خوف سے روتا رہے، استغفار کرتا رہے، صبح بھی شام بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے۔ تو وہ امام حسن بصری جب خوف خدا سے اتنا روئے، توبہ کی، تو پھر مقام کتنا بڑا ملا کہ سب سے بڑے وقت کے بڑے امام بن گئے۔ سچی توبہ کی، اس فرماتے ہیں مجھے اس عورت نے توبہ کرا لی، عورت کے واقعے نے مجھے توبہ کرا لی، اور پھر ایسی توبہ کی۔ میں نے پیچھے جمعے پر بھی توبہ پر ذکر کیا تھا کہ توبہ انسان جب کرتا ہے اس کے بعد نیک عمل کرے تو توبہ کے درخت کو اللہ پروان چڑھا دیتا ہے، پھر وہ نیک عمل کرے اس کے بعد تو پھر اسے مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ امام حسن بصری پھر ایسے مقام پر پہنچے تو وقت کے امام بن گئے۔ یہ آنکھ ہے، انسان اس کی حفاظت کر لے، اس کی حفاظت کر لے۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں باہر نکلا تو ایک عورت کو میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا میں نے دیکھا، پہلی نظر پڑی، پھر دوسری نظر بھی دیکھ لی۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ سالبہ تو نے وہ کام کیا جو اللہ کو ناپسند ہے، نہ رسول اللہ کو۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک جنگلوں میں واپس نہیں آئے، جنگلوں میں روتے رہے، پہاڑوں میں روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ میں نے کون سا ایسا کام کر لیا ہے کہیں اللہ مجھ پر عذاب نہ نازل کر دے۔ کہتے 40 دن گزر گئے، رسول اللہ جانتے تھے، جبرائیل آئے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے اپنے غلام کو واپس بلا لو اور اسے خوشخبری دو، تیرا رب بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے۔
حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کو بلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دیگر صحابہ کو بھیجا کہ بلا کے لاؤ۔ جب گئے تو دیکھا جنگلوں میں ہچکچا کر رو رہے تھے، ساروں کا ان کو دیکھا تو اور رونے لگے، اور جب ان کو دیکھا کہا فرمانے لگے اے سالبہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا۔ پھر خوف سے کانپنے لگے، کہیں میرے خلاف اللہ کی طرف سے آیت تو نازل نہیں ہو گئی میری گرفت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے تجھے بلایا، کہا میں جب جاؤں گا ضرور، لیکن اس وقت جاؤں گا جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں سامنے جانے سے شرمندہ، کیسے سامنے حضور کا سامنا کروں گا، میں نے اتنا بڑا پاپ کر لیا۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن جب آئے تو رسول اللہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں پڑھا رہے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ پڑھ رہے تھے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ جب یہاں پہ تھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان تو کہاں بھٹکا جا رہا ہے، واپس آ، تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن غش کھا کے زمین پہ بے ہوش ہو گئے، گھر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں تشریف لے گئے، حضرت سالبہ بخار میں تپش میں تپ رہے تھے۔ حضور نے حضرت سالبہ کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ تجھے مبارک ہو، تجھ پہ تیرا رب بھی راضی ہے، تیرا رسول